یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، کثرت سے اس کا ذکر کیا کرو۔ آگے فرمایا کتنا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کا ذکر صبح بھی کیا کرو، شام کو بھی کیا کرو۔ یعنی صبح ہو تو تمہاری اللہ کے ذکر سے ہو، اگر تمہاری زندگی کی شام ہو تو جب بھی اللہ کے ذکر سے ہو۔ اور اللہ کا ذکر کرنا کس طرح ہے، خود نہیں شروع ہو جانا۔ دیکھیں نا کچھ چہرے آپ کو دکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی کی علامت ہے نا، اسی علامت سے یہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کسی کے ہیں۔ قیامت کے دن بھی یہی نظارہ ہوگا بھائی، یہی علامتیں ہوں گی، یہی نشانیاں ہوں گی۔ ان نشانیوں سے لوگ پہچانے جائیں گے کہ اس نے بھی کسی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر نہیں کر سکے تو پھر کوئی جگہ نہیں ہے بھائی جہاں اللہ کے ذکر کے سوا یا ذکر مصطفیٰ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ جگہ ہے، بقیہ جگہ پہ بہت کچھ ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، ہو بھی رہا ہے، لیکن یہ جب سے بنی ہے جب تک رہے گی، یہاں اللہ کا بھی ذکر ہوگا، اللہ کے محبوب کا بھی ذکر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کرنے کا حکم دیا، اور کسی کے بتانے سے اللہ کا ذکر کرے۔ وہ بات ہے نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنے مرید سے کہا تھا کہ میں اللہ اللہ کروں گا، اور تو یا جنید کہتا ہوا سمندر کے اندر جا رہے تھے، دریا کے اندر پانی۔ اب جب مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب اللہ اللہ کر رہے ہیں تو میں جنید کر رہا ہوں، جب اس نے بھی اللہ اللہ کہنا شروع کیا نا تو ڈوبنے لگا۔ تو شیخ صاحب ساتھ تھے نا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ بھائی میں نے تجھے کہا یا جنید یہ کہے، پہلے جنید تک تو پہنچ تو، اللہ تک تو بعد میں پہنچے گا۔ پہلے جنید تک تو پہنچ کر دیکھ کہ جنید تک کیسے پہنچنا ہے تو یہ ہمارے اسلاف ہمیں بتا گئے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا تو ویسے ہی اللہ کی شان ہے، بندہ کر لیتا ہے جہاں بھی کرے، لیکن جب کسی کے بتانے سے آدمی کرتا ہے نا تو ظاہر ہے کہ ذکر کرنے والوں کو شیطان گھیرتا ہے، ان کے چکر لگاتا ہے۔ بہت سے ذکر کرنے والے شیطان کے چکر میں آ جاتے ہیں، لیکن جب ان کا پیچھے شیخ کامل ہوتا ہے نا، اور شیطان اگر ان پہ زور بھی لگانا چاہتا ہے تو شیخ کامل کی نگاہ کرم سے شیطان جتنا بھی زور لگائے نا اس کے اوپر وار نہیں کر سکے گا۔ اس لیے بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، لیکن کسی صاحب نظر کی صحبت میں بیٹھ کر پہلے اللہ کا ذکر کرنا سیکھے، پھر جا کے اللہ اللہ کریں، پھر دیکھیں کہ یہ قلب کیسے زندہ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا گر تم می خواہی خوش نویس می نویس، فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری لکھائی اچھی ہو جائے تو فرمایا لکھتا جا، ایک مقام آ جائے گا کہ تو لکھائی کے اندر بھی ماہر ہو جائے۔ بس یہی بات ہے اللہ کے ذکر کرنے کی، اس قلب کو جاری کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ پہلے آؤ تو صحیح نا کسی صاحب نظر کی صحبت میں، پھر وہ سکھائے گا کہ اس کو کیسے بیدار کرنا ہے، اس کو زندہ کیسے کرنا ہے۔ یہ ہو جاتا ہے زندہ، کیسے ہوتا ہے؟ ساری چیزیں کے پیچھے کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی تو ہوگا نا استاد۔ اس لیے کسی بھی سلسلے کے اندر جہاں آپ کا دل مطمئن ہے، یہ تو دل کا سودا ہے نا، جہاں آپ کا دل مطمئن ہے جائیں تو صحیح نہ گھومیں، تلاش کریں، کامل کسی ولی کامل کی صحبت میں آ کے ذکر سیکھیں۔ انشاءاللہ جب یہ قلب جاری ہو جائے گا نا پھر دیکھیں کہ کس مقام پہ آدمی پہنچ رہا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کے پاس تسبیح فاطمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں، 33 بار سبحان اللہ کہنا، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آنا۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے جنگل میں، آپ نے فرمایا کہ یا اللہ تو نے حکم فرمایا کہ زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہاں تو کوئی نہیں سنی دے رہا۔ فرمایا اچھا سننا چاہ رہے ہو؟ بس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو بھی چیزیں تھی جنگل کے اندر، وہ درخت تھے، حجر تھے، شجر تھے، درندے تھے، پرندے تھے، جو بھی تھے،
اللہ کے ذکر سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ نے کہا واہ میرے مالک کیا شان ہے تیری، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ زمین کے اوپر رہنے والی ہر چیز تیرے ذکر کے اندر مصروف ہے، اگر کوئی چیز غافل ہے تو انسان غافل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ جو کہ جلالی پیغمبر تھے، پھر انہوں نے پوچھا، عرض کیا اللہ چلو یہ تو زمین کے اوپر ذکر کرنے والے لوگ ہیں، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا وہ بھی دیکھنا چاہ رہا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اچھا تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے نا اس کو زمین پہ مار۔ جب زمین پہ مارا زمین دو حصوں میں بٹ گئی، پانی کا چشمہ بننے لگا، حکم ہوا موسیٰ دوبارہ عصا مار اس پانی کے اوپر۔ جب دوبارہ مارا تو ایک پتھر نکل آیا، فرمایا موسیٰ پھر اس پتھر کے اوپر مارا، پتھر کے اوپر مارا، پتھر چڑ گیا، دیکھا تو ایک سبز رنگ کا پرندہ ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا موسیٰ اب تو یقین ہو گیا ہے نا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو بھی کچھ زمین کے اندر ہے اور آسمانوں کے اندر ہے، ہر چیز اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہے۔ اگر کوئی غافل ہے مخلوق تو ہم اور آپ ہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن پوچھ لے مجھے یاد کیا تم نے، مجھے یاد کیا آپ لوگوں نے؟ اور بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو علیم و بذات الصدور ہے، ادھر کی بات جانتا ہے، ہم بھی نہیں جانتے اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے وہ جانتا ہے اس کی بات میں۔ اگر اس نے پوچھ لیا میرے بندے تو نے مجھے یاد کیا، یاد تو کر کے دیکھنا مجھے، میں کیسے تجھے جواب دیتا ہوں کہ ایک بت خانے کے اندر بیٹھنے والا، ساری زندگی صنم کرنے والا، اس کی زبان پہ ایک مرتبہ نہ اتفاقی سے زبان پھسلنے کی وجہ سے صنم کے بجائے سمجھ آ گیا تو غیب سے آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے حاضر ہو، میں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ تو جو بندہ صاحب ایمان ہو، دن کے اور رات کے چلو 24 گھنٹے نہیں کرتا، صرف 1 گھنٹہ نکال لے اللہ کے ذکر کے لیے اور ایسے تصور کر کے کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اندازہ لگائے کہ اس کا مقام رب کی بارگاہ میں کتنا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم صاحب تقوی لوگوں کو اکیلے نہیں بلائیں گے بلکہ وہ جماعت کی صورت کے اندر آئیں گے، اپنے اپنے شیخ پیچھے چل کے رب کی بارگاہ میں جائیں گے۔ کیوں نہ ہو کہ ہم بھی اپنا شیخ بنا کر جائیں، کسی کی صحبت میں آئیں، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، اس کے دل سے اپنا دل جوڑیں، پھر اپنی زبان سے اللہ 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 ہوگا، پھر دیکھیں کہ آپ کا یہ قلب کیسے زندہ ہوگا۔ وہ ذکر لسان کا ہو، یہ ذکر قلبی ہو، دونوں رب کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔